السلام علیکم۔ ہماری زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم بھولنا چاہیں بھی تو نہیں بھول سکتے، خاص طور پر وہ واقعات جو خوف اور دہشت سے بھرپور ہوں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی ہی کہانی سنانے والی ہوں جو ایک سنسان سڑک پر واقع ڈھابے کی ہے۔ یہ ڈھابا دن میں تو معمول کے مطابق چلتا ہے، لیکن رات ہوتے ہی یہاں کا ماحول کچھ عجیب سا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس ڈھابے پر رات کے وقت جو لوگ ٹھہرتے ہیں وہ دوبارہ کبھی نظر نہیں آتے۔ آج کی کہانی کے ذریعے اس پراسرار ڈھابے کی حقیقت جانتے ہیں۔ یہ کہانی ارشد کی ہے، جو پیشے سے ایک ٹرک ڈرائیور تھا۔ اس کی زندگی کا زیادہ تر وقت سڑکوں پر ہی گزرتا تھا۔ کبھی ایک شہر سے دوسرے شہر مال لے کر جاتا، تو کبھی کسی دور دراز علاقے میں سامان پہنچاتا۔ ارشد ایک محنتی اور نڈر انسان تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس نے اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ایک دن ارشد کو رات کے وقت ایک لمبا سفر طے کرنا تھا۔ اس نے دن بھر سامان لادنے اور کاغذی کارروائی میں گزارا اور شام ڈھلے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کا راستہ ایک سنسان اور ویران سڑک سے ہو کر گزرتا تھا، جہاں رات کو کوئی بھی جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ لیکن ارشد نے سوچا کہ وہ رات بھر گاڑی چلاتا رہے گا اور صبح تک اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ رات کے تقریباً 12 بجے کا وقت تھا جب اس نے محسوس کیا کہ اس کا ٹرک کہیں پر رکنے کا اشارہ دے رہا ہے۔ ارشد نے گاڑی سڑک کے کنارے روکی اور انجن کا معائنہ کرنے لگا۔ گاڑی میں کوئی خرابی تو نہیں تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نادیدہ طاقت نے اسے وہاں رکنے پر مجبور کیا ہو۔ اس نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن انجن نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ارشد نے اپنے فون کی طرف دیکھا، لیکن وہاں بھی سگنل نہیں تھے۔ اب وہ بیچ ویرانے میں پھنس چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید آگے کہیں کوئی مدد مل جائے، لہٰذا اس نے گاڑی کو لاک کیا اور پیدل ہی آگے بڑھنے لگا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اسے ایک مدھم سی روشنی نظر آئی۔ وہ روشنی ایک چھوٹے سے ڈھابے سے آ رہی تھی جو سڑک کے کنارے پر موجود تھا۔ ارشد نے سوچا کہ وہاں جا کر کچھ کھانے پینے کو مل جائے گا اور شاید کوئی گاڑی بھی مل جائے جس سے وہ مدد لے سکے۔ جب وہ ڈھابے کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ڈھابا بظاہر تو بالکل معمول کا لگ رہا تھا، لیکن اس کے اندر کا ماحول کچھ عجیب سا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اس نے محسوس کیا کہ وہاں کا ماحول بہت سرد ہے، حالانکہ باہر موسم بالکل بھی سرد نہیں تھا۔ ڈھابے کے اندر چند ٹیبلز اور کرسیاں پڑی تھیں اور کاؤنٹر کے پیچھے ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا جس کی نظریں کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ارشد نے اس سے پوچھا، بابا کچھ کھانے کو ملے گا؟ بوڑھے نے اپنی سرخ آنکھوں سے ارشد کی طرف دیکھا اور ایک عجیب سی مسکراہٹ چہرے پر لے آیا۔ کیوں نہیں بیٹا، بیٹھ جاؤ، ابھی کھانا لے کر آتا ہوں۔ ارشد نے ایک ٹیبل پر بیٹھ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ ڈھابے میں اور بھی لوگ موجود تھے، لیکن ان سب کے چہرے بے جان اور آنکھیں خالی خالی سی تھیں۔ وہ سب کسی گہری سوچ میں گم نظر آ رہے تھے۔ ارشد کو وہاں کچھ عجیب سا محسوس ہوا، لیکن اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد بوڑھا آدمی ایک پلیٹ میں کھانا لے کر آیا اور اسے ارشد کے سامنے رکھ دیا۔ کھانے کی خوشبو بہت اچھی تھی اور ارشد بھوک سے بے حال ہو رہا تھا۔ اس نے کھانے کا پہلا نوالا لیا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کھانا بہت دیر کا پڑا ہوا ہے۔ اس نے بوڑھے سے کہا، بابا یہ کھانا کچھ عجیب سا ہے، کیا یہ تازہ نہیں ہے؟ بوڑھے نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، بیٹا یہاں وقت کا کوئی مطلب نہیں، جو ہے بس وہی ہے۔ ارشد نے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی باتوں کا کوئی مطلب نہیں نکل رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے ارد گرد کی ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اسے لگا کہ وہ بے ہوش ہونے والا ہے۔ اس نے اپنے سر کو جھٹک کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ڈھابے کے اندر موجود سب لوگ اس کی طرف گھور رہے ہیں۔
ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اور چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ تھی۔ ارشد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کے جسم میں جان نہ رہی۔ جیسے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی، وہ بوڑھا آدمی اس کے قریب آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، یہاں سے کوئی زندہ نہیں جاتا، تم بھی اب ہمارے ساتھ ہی رہو گے۔ ارشد نے چیخنے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے ارد گرد کا ماحول تیزی سے بدل رہا ہے۔ ڈھابے کی دیواریں سیاہ ہو رہی تھیں اور وہاں کا ہر شخص ایک بھیانک بھوت میں تبدیل ہو رہا تھا۔ اس کے پیروں کے نیچے زمین لرزنے لگی اور اس کے سامنے کے منظر دھندلے ہو گئے۔ اچانک اس نے ایک زوردار چیخ سنی اور سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ جب ارشد کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ڈھابے کے باہر پایا۔ اس کے جسم میں شدید درد تھا اور اس کا سر چکرانے لگا۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تو ڈھابا وہاں سے غائب تھا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ ایک خواب تھا یا حقیقت۔ اس نے فوراً اپنے ٹرک کی طرف دوڑ لگا دی جو کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ جب وہ اپنی ٹرک تک پہنچا تو اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے فوراً نکل گیا۔ راستے میں اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن سڑک بالکل سنسان تھی۔ اس ڈھابے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ کچھ دنوں بعد اس نے اپنے دوستوں سے اس واقعے کا ذکر کیا تو سب نے کہا کہ اس سڑک پر کوئی ڈھابا نہیں ہے۔ اس جگہ پر برسوں پہلے ایک ڈھابا ہوا کرتا تھا جو ایک حادثے کے بعد جل کر تباہ ہو گیا تھا۔ تب سے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں رات کے وقت عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ ارشد آج بھی اس رات کے بارے میں سوچ کر کام چاہتا ہے۔ وہ کبھی بھی اس سڑک پر رات کو سفر نہیں کرتا اور اس ڈھابے کے خوفناک چہرے اس کے خوابوں میں آتے ہیں۔ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر آپ کو کبھی بھی کوئی ایسی جگہ نظر آئے جو معمول سے ہٹ کر ہو تو وہاں رکنے سے گریز کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں کچھ ایسی طاقتیں ہوں جو آپ کو اپنی دنیا میں قید کر لیں، اور وہ جناتی ڈھابا میں شاید ایسی ہی جگہ تھی جہاں وقت اور حقیقت اپنی اصلیت کھو چکے تھے۔